سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا زينب وسيدنا حسن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना दाइमुज़्ज़ुहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार, हमेशा ज़ुहद इख्तियार फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना उमर फ़ारूक़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے نہ کوئی رشتہ۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری جو ممدوح شخصیت ہے وہ اتنے بڑے ولی کامل غوث زماں، وہ ہستی ایسی تھی ناظرین کرام جن کا اعزاز سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں، یوں تو ان کے فضائل، کمالات، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کے مشائخ، ان کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کے بعد اولیاء کاملین کی بشارتیں اس سرزمین سے جس میں انہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا، اس سے پہلے یہ بطن مادر میں تھے کہ ان کی خوشبو اس علاقے میں پھیل گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑی جو ان کو اعزاز نصیب ہوا اور ان کی خوش نصیبی، خوش بختی، جس پہ ناز یہ کرتے رہے اور ساری امت کو بھی اس پہ ناز ہے، وہ یہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی اولاد پاک سے ہوں، اور یا رسول اللہ جب میں آپ سے دور تھا عراق کے علاقے میں تو وہاں سے آپ کی بارگاہ عالی میں صلاۃ و سلام بھیجا کرتا تھا، آج میں آپ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دست اقدس عطا فرمائیں اور میں اس کے بوسے لوں۔ تو آپ کا دست اقدس روضہ انور سے باہر آیا، قبر انور سے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت 60,000 یا 50,000 لوگوں نے دست اقدس کی زیارت کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے بوسے لیے۔ میری طالب علمانہ معلومات کے مطابق 2 بزرگوں سے ایسے واقعات جو میں نے پڑھے ہیں، اور بھی شاید ہوں گے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی نے بھی تقریباً اسی طرح کی گزارش جا کے کی تھی، ان کو بھی دست اقدس کے بوسے عطا ہوئے اور ان کو بھی ہوئے، تو یہ حیات النبی کی ایک دلیل بھی ہے۔ ناظرین کرام، ان کا سب سے بڑا جو وصف، ان کے اوصاف بے شمار ہیں، لیکن ایک وصف ان کا یہ تھا کہ خدمت خلق بہت زیادہ کرتے تھے۔ 28 برس کی عمر میں ہی ان کو ان کے ماموں جو تھے ان سے خلافت کی اجازت مل گئی، اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کو کن حالات میں خلافت ملی، کیا بات ہوئی تھی۔ اگرچہ ان کے چچی جان جو تھی وہ چاہتی تھی کہ خلافت جو ہے ان کے صاحبزادے کو ملے، لیکن ان کا کمال یہ تھا جی، یہ راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور نابینا لوگ آتے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر تک پہنچاتے، ضعیفوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مجذوبوں کی مدد کرتے، اپاہجوں کی جو تھی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے، اپاہجوں کی مدد کرتے تھے، نابیناؤں اور کوڑیوں کا علاج خود کرتے تھے، ان سے دور نہیں بھاگتے تھے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کو لباس پہناتے۔ وہ جو ہے نا الخلق و عیال اللہ، تو مخلوق خدا جو ہے یہ اللہ کا کنبہ سمجھ کے، وہ کسی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ لوگوں کی نہیں بلکہ جو پرند اور چرند تھے، اور حتیٰ کہ ایک کتا جو تھا اس کو لوگ پکڑ کے جو ان کی گلی میں رہتا تھا، خارج زدہ اس کو باہر جنگل میں پھینک آئے تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اس کو خوراک دیتے تھے، اور خوراک کے علاوہ جا کے اس کا علاج کرتے، دوائی لگاتے، پھر جب وہ تندرست ہو گیا اس کو نہلایا وہاں پہ، اور پھر اس کو واپس اپنی گلیوں میں لے کے آ گئے۔ یہ ان کی خدمت تھی مخلوق خدا سے، اور پھر ان کا جو عجز اور انکساری ہے وہ کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خود فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ، رفاعی سلسلے کے جو امام سمجھے جاتے ہیں، امام تھے، فرماتے ہیں کہ نہ میں شیخ ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ میں معلم ہوں، اللہ تعالیٰ میرا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ قیامت کے روز کرے اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں مخلوق سے افضل ہوں، میں لوگوں سے بڑا ہوں۔ اپنے مریدوں اور سب لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تو آپ سب لوگوں کے کہیں جو ہے وہ ادنا سا آپ لوگوں سے کم تر ہوں، سب سے اپنی محفل میں، تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے اپنی اہلیہ ان کی جو تھی وہ ذرا جلالی مزاج کی تھی،
یہ بھی بہت دلچسپ واقعہ جس طرح حضرت ابوالحسن خرقانی کا ہے، اور یہ بھی واقعہ میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا۔ اور پھر اللہ نے ان کو کم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی تھی، پرندے جو تھے وہ ان کو پکڑنا، اور کس طرح ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام نے حاضری دی، اور سیدنا عبد القادر جیلانی سے بڑی ان کی عقیدت تھی۔ جب انہوں نے فرمایا تھا تمام اولیاء کی گردن پہ میرا قدم ہے، تو شیخ احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا سر انور جھکا دیا تھا۔ ناظرین کرام، آج حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے جو آپ کی عظمت رفتیں اور آپ کی تعلیم، اور یہ ہمارے شیوخ میں سے ایسے شیوخ ہیں جن کے خلفاء کی تعداد، مریدوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ بعض لوگوں نے لکھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ خان صاحب، شیخ سید احمد کبیر رفاعی سلسلہ بہت عرب میں اور افریقہ میں اور عراق میں ان لوگوں میں بہت پھیلا یہ سلسلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علی۔ محترم غازی صاحب، رفاعی سلسلہ عرب ممالک میں نہیں، یہاں لاہور میں بھی ہے۔ اچھا جی، یہاں بھی ایک رفاعیہ آباد، یہ سگیاں پل کے قریب جو آبادی ہے، کرشن نگر کے علاقے میں بھی کوئی صاحب تھے، چوہان روڈ سے ان کی نسل میں سے ہیں، اور ان کا مزار پر انوار یہاں بھی ہے۔ یہ رفاعیہ آباد اس جگہ کا نام ہے۔ ٹھیک۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے اس مقرب بندے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اور جب انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی تجلیات اس پر اس طرح سے وارد ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا۔ پھر یہ تو ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جو یہ خود دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں، اور میں زمین پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، حسینی سید ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے محض اس خاطر نہیں کہ لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو، ان کے ہاتھ چومے جائیں، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا جائے، ان کی عظمتوں کو مانا جائے، ان لوگوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کو لوگوں کے قلوب میں عملاً نافذ کیا، سبحان اللہ، خود اس کے لیے نمونہ بنے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عجائب خلق ہیں یہ، کہ اس قدر مخلوقات ان کے پاس آئی ہے، اس قدر مریدین ہیں۔ ابو الہدا تو یہاں تک لکھتا ہے کہ شعبان کی ایک رات ان کی خانقاہ میں 1 لاکھ آدمی عبادت کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو خوش نصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں نے علم کو فروغ دینے کے لیے، اور پھر یہ کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح اس کو ملی جس نے نفس کا تزکیہ کیا، خیب و خاسر وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو گدلا کیا۔ 7 برس کی عمر میں ان سے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ پھر ان کے ماموں منصور 7 برس تک قرآن بھی حفظ کر لیا، قرآن حکیم بھی حفظ کر لیا۔ ظاہر ہے جی، وہ تو ہم ان بزرگان دین کا جو ماحول دیکھتے ہیں
بعض ماں کے شکم میں کچھ پارے یاد کر کے آ جاتے ہیں، مائیں ایسی تھیں، ماحول ایسا تھا۔ اب ہم نے جس انداز زیست کو اپنایا ہے اپنے لیے، جس راہ پر چل پڑے ہیں، تو ہمارے لیے یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ اب ان کے بارے میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے جو مریدین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اس عظمت سے نوازا تھا کہ وہ جلتی آگ میں چلے جاتے تھے، سبحان اللہ، سانپ پکڑ لیتے تھے، شیروں پر سواری کرتے تھے۔ ابو بکر احوار کے بارے میں منصور ان کے ماموں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگل میں ایک عرصے تک انہوں نے وقت گزارا تو جنگل کے پرندے درندے ہر جانور جو تھا وہ ان سے اتنا مانوس ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں اس جنگل کو ترک کر دوں تو تمام درندے پرندے جمع ہو کر ان کی خدمت میں آیا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہم آپ کی جدائی گوارا نہیں کر سکتے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا یہ اپنا علامہ ظہیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دائمی سعادت کی کنجی پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور پھر اس کی مثال یہ دیتے ذرا بائی بستامی کی کہ وہ جو تھے انہوں نے ساری عمر خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانب سے اس کو کاٹا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بڑا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ریاکاری سے کوسوں دور۔ وہ کہتے تھے یہ جبے، یہ کبے، یہ اس طرح کے لباس پہننے، دکھاوا کرنا، اس سے بچو، بار بار کہتے تھے۔ وہ میں نے کہتا ہوں کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے، اور لباس سے زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف۔ جی کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت غوث السالکین، رئیس العارفین، سید الاولیاء شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے، اور آپ کی شخصیت کے بہت ہی معتبر حوالے ہیں۔ ان حوالوں میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سید احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجز و انکسار کے حوالے سے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ نے انتہائی انکساری کا جو مظاہرہ کیا، ایک مرتبہ آپ کے مریدین سارے تشریف فرما ہیں اور ان کے حلقہ میں آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا بھی مجھے کوئی میرا عیب بتایا جائے۔ تو ایک مرید نے آگے سے کہا جی آپ کی ذات میں ایک عیب ہے جو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی وہ عیب یہ ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو اپنے گلے سے لگا رکھا ہے اور اپنی صحبت سے آپ دور نہیں فرما رہے، یہ آپ میں بہت بڑا عیب ہے۔ جب آپ نے یہ سنا اور دیگر مریدین نے سنا تو سب پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ انتہائی عاجزی سے فرمانے لگے کہ میں تو رب کا سب سے عاجز اور کمزور ترین بندہ ہوں۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی جنہیں کمال عطا فرماتا ہے، یہ ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ فارسی کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جب منزل پہ پہنچتے ہیں، فروتنیس دلیل رسیدگان کمال، کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود۔ واہ واہ واہ۔ تو جنہیں اللہ تبارک و ترجمہ کر دیں کہ جب سوار منزل پہ پہنچتا ہے، پہلے وہ گھوڑے پہ سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، یا موجودہ دور میں کہہ لیجئے گاڑی اور جہاز پہ سوار ہے، لیکن جب وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نیچے اتر آتا ہے۔ واہ واہ۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کوئی مقام عطا فرماتا ہے وہ یقیناً جھکے جنہیں جھکے ملا جنہیں ملا انہیں عاجزی سے اوج ملا، اور انہیں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ انہوں نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ وہ جیسے اردو کے کسی شاعر نے کہا نا کہ تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو صراحی سے، واہ واہ جھکی جاتی ہے گردن بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ واہ واہ واہ۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی کمال عطا فرماتا ہے وہ اسی طرح عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کی جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، اور انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے۔ بے شک میں اس وقت پھنسا ہوا تھا شیخ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی جو صفات سورہ فرقان میں ذکر فرمائی ہیں، اس میں عباد الرحمن کی سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمائی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے چلتے ہیں۔
اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی عاجزی اور اگلا انکساری. بھی پڑھی دیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا قَالُوا خَاطَبَهُمُ سَلَامًا. الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ کو گالیاں دی نا ایک بندے نے آ کے, کچھ گروپ آیا, انہوں نے بڑی گالیاں دی تو آپ نے جواباً دعائیں ان کو پیش کر دی. اصل میں جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دیتا ہے. تو چونکہ ان کے ظرف میں سب و شتم تھا, انہوں نے اسی کا اظہار کیا, اور اللہ والوں کے پاس چونکہ بہت وسیع ظرف ہوتا ہے تو وہ اسی کے مطابق سلوک فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے یہ صرف لفظوں کے کھلاڑی نہیں ہوتے. وہ جیسے ایک قول مجھے بہت پسند آیا اور میں اکثر اپنے بیانات میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو ایک ظاہر کا آدمی ہے وہ اپنی بات منواتا ہے, جبکہ صوفی جو ہے وہ اپنی ذات منواتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوبیاں اور کمالات عطا فرماتا ہے کہ جن کا اظہار اسے کرنا نہیں پڑتا, وہ اس کے انگ انگ سے خود ہی پھوٹتی ہیں اور دنیا ان سے منور ہوتی ہے. شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جس طرح سے علم حاصل کیا ہے اور اپنے ماموں شیخ منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر تربیت رہے ہیں, جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا, اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشارت کے نتیجے میں آپ کو اس وقت کے بہت بڑے عالم ابو الفضل شیخ علی المعروف ابن القاری ان کے درس میں داخل کروایا گیا. اور یہ بشارت بھی غازی صاحب ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی پیدائش سے 40 روز قبل آپ کے باموں شیخ منصور بطاحی کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری بہن کے بطن سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا, اس کا نام تم نے احمد رکھنا ہے, اور اس کی تربیت سے تم نے کسی بھی صورت غفلت نہیں برتنی, اور اسے شیخ ابو الفضل علی المعروف ابن القاری کے حلقہ درس میں تم نے داخل کرنا ہے. تو اور یہی وجہ تھی پھر انہوں نے خلافت بھی ان کو دی. جی یہی وجہ تھی. ان کی اہلیہ جو تھی وہ بہت پرزور اصرار کر وہ رہی چاہ رہی تھی کہ خلافت. اچھا, اس سے پہلے نا وہ ذرا اشعار سنا دیں, ہمارے ناظرین انتظار میں ہوں گے کہ جب یہ روضہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے تو انہوں نے وہ اشعار کیا پڑھے عربی کے, وہ ذرا سنائیں. وہ غازی صاحب وہ شعر تو میں پڑھ سکتا ہوں, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, کائنات میں ہر شخص پڑھے گا, لیکن جس قلب حزین کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ آپ نے پڑھے ہوں گے, جس طلب صادق کے ساتھ, جس طلب صادق کے ساتھ, حسن طلب کے ساتھ, سبحان اللہ, یقیناً وہ تو ہم نہیں لا سکتے لیکن ان الفاظ سے ضرور ہم استمتاع کر لیکن سکتے. ایک میں بات آپ کو بتاؤں, یہی اشعار اگر کوئی جا کے آج بھی پڑھے نا سبحان اللہ تو خالی نہیں آئے گا, بے شک, یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے. ہاں, میں تو جتنی دیر روضہ انور کے قدمین پاک میں بیٹھتا ہوں, میں جامی کے لے جاتا ہوں نعتیں, سبحان اللہ, فارسی کی, عربی کی, اور وہ اپنے سامنے کہ ادب کا خزانہ ہو اس کے پاس. ہاں یہ ضرور ہے. نہیں, وہ ادب کے بغیر تو بات ہی نہیں جی. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو, اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. جی بزرگوں کے اشعار غازی صاحب جب پڑھے جاتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جب مواجہ شریف کے سامنے پڑھا جائے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, تو یقین جانیے پھر ذوق اور کیفیت اس اوج کمال پہ پہنچتے ہیں کہ انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها, فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی, فهذه نوبة الاشباح قد ظہرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب آپ سے دور ہوتا تو میں اپنی روح کے ذریعے آپ کی بارگاہ ناز کے اندر اپنا سلام نیاز بھیجا کرتا تھا. میری روح آتی اور آستاں بوسی کیا کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ عاجز مسکین آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ایک طلب صادق لے کر آیا ہے, ایک درد دل لے کر آیا ہے کہ سرکار نگاہ کرم فرمائیے اور دست مبارک کا جلوہ عطا فرمائیے, تاکہ وہ روح جو آستاں بوسی سے فیضیاب ہوا کرتی تھی آج میرے پیاسے ہونٹ آپ کے دست مبارک کی دست بوسی سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں. تو لکھا ہے کہ اسی وقت سرکار کا کرم ہوا اور آپ کا دست مبارک آپ کے روضہ اقدس سے ظاہر ہوا, اور ہزاروں لوگوں نے
اس کیفیت کو ملاحظہ کیا، اس مجمع پر رقت اور گریہ وزاری طاری ہو گیا، آپ نے بھی دست بوسی فرمائی، اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کرم فرماتے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ طلب صادق کے ساتھ کوئی پکارے تو صحیح۔ علامہ اقبال کا یہی ہے نا، نیاز الدین کے نام جب انہیں خط لکھا تو یہی اس میں لکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح، اور یہ جو ہے نا سلطان بشیر صاحب ہمارے بہت بڑے سائنسدان جنہوں نے میزائل ہمارا بنایا تھا، جی تو وہ ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا اپنے اسی پروگرام میں صبح نور میں، تو انہوں نے وہ پریکٹیکل وہ واقعات سنائے جو ان کے ساتھ بیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اسلام آباد اسٹوڈیو میں تھا میں نے کہا سلطان صاحب اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم ان کی باتیں؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ بس پھر ہماری ایک عجیب بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس درجے پہ کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ خیر انہوں نے اشارہ کیا جی کہ وہ عالم اپنی بات منواتا ہے اور صوفی اپنی ذات۔ یہ میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں، یہ مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے دلی والے، یہ ان کا کال تھا، اور وہ اس پہ مجھے یاد آتا ہے سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا جی، تو انہوں نے ایک دفعہ پروفیسر رشید احمد صدیقی جو سب سے بڑے ادیب ہمارے بر صغیر کے تھے، ان سے کہا کہ رشید یار وہ تمہارا جو دوست ہے اصغر گونڈوی، میں تو اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا، وہ تو بڑا باکمال شاعر ہے، وہ جو قول ہے مولانا عبدالسلام نیازی کا کہ بھئی عالم اپنی ذات منواتا ہے، صوفی اپنی ذات منواتا ہے، تو یہ اس نے بڑا زبردست تصوف کے بعض مسائل حل کر دیے۔ انہوں نے کہا حضرت کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ ان کا رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت کا کئی مماثلتیں میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی اور ان کے مزاج میں دیکھی ہیں۔ ان کی بھی اہلیہ کا معاملہ جو تھا وہ جلالی تھی، ان کی بھی اہلیہ جلالی تھی، اور جی اور جو انکساری اور عجز ہے وہ ان میں بہت ہم نے دیکھا ہے۔ یہ عاجزی جو ہے نا جی، وہ آدمی کو منازل بہت جلدی طے کروا دیتی ہے، جو براہ راست عبادت اتنی منازل جلدی طے نہیں کرواتی۔ ٹھیک، چونکہ انسان کو سراپا عجز ہونا چاہیے، اور اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو تمام عبادات جو ہیں ان میں سے پسندیدہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ سجدہ ہے۔ سجدہ میں جب آدمی کا سر زمین پہ لگتا ہے تو وہ اس نماز کی معراج بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا چاہے بستر پہ پڑا ہو وہ تہجد گزار کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ جی کوئی واقعات خاص آپ سنائیں نا؟ ہاں جی، میں آپ بڑے ڈھونڈ کے لاتے ہیں خاص چیزیں۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک دفعہ سردیاں تھی، اسی طرح آج کل کا موسم تھا، اور آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو فرمایا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ کہیں سے بھولا بھٹکا کوئی زندگی پا گیا ہوگا، کوئی مچھر آ کے وہ آپ کے بازو پر بیٹھ گیا، تو آپ نے، حالانکہ مچھر جو ہے وہ سردیوں میں کاٹنے والا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ گئے، اس کے باوجود آپ نے بازو کو حرکت نہیں دی، اسی طرح بازو سامنے کر کے کھڑے رہے، معمولی بھی نہیں ہلایا۔ دوسرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے حضرت یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ دیکھو یہ اپنی غذا ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ خود اڑا تو پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کیے۔ یہ ہے اتنے جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ کی یہ بات جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے
کہ آپ ایک دفعہ دریائے فرات آپ کے قریب سے گزرتا تھا، اس میں آپ داخل ہوئے، تو آپ کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے، تو انہوں نے کچھ مچھلیاں دیکھیں، تو وہ عرض کرنے لگے کہ جناب ادھر سے آج تو کوئی مچھلی بھنی ہوئی ملتی تو پھر تھا. تو آپ نے فرمایا بھی یہ کون سی بات ہے، ابھی آپ نے دل میں دعا کی تو جتنی مچھلیاں تھیں وہ اچھل اچھل کے باہر آئیں اور یوں لگا جیسے بھنی ہوئی ہیں، اور آپ کے مریدین نے وہ تناول فرمائی، سر اور دمیں چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک نے کہا حضرت یہ کیا ہے، یہ تو ہم کھا گئے، ان بیچاریوں کے اوپر کیا ظلم نہیں بنا؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا حلال کھانے کے اندر ظلم نہیں ہے، لیکن جو تم کہتے ہو ہم وہ دعا کرتے ہیں. آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اسی طرح ایک موقع پر آپ کے آگے پرات پڑی ہوئی تھی، ڈش پڑی تھی، تو اس کے اندر آپ کے ایک مرید نے وہاں پر کہا آج تو موسم بہت ٹھنڈا ہے، بھنی ہوئی مچھلی ہو تو پھر لطف آ جائے. جیسے ہی انہوں نے یہ جملے کہے آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھنی ہوئی مچھلی آپ کو عطا فرما دی. مستجاب الدعوات کا درجہ آپ کو حاصل تھا. اور میں آپ یقیناً ذکر ہو چکا ہوگا وہ آپ کے اشعار کا، ہاں وہ ہو گیا جی، اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اشعار آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ ہے نتیجہ، جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر تو مطلب ہو جاتا ہے پی ایچ ڈی کی ہے، تو آپ کے یہ اشعار پیش کرتے ہو یہ نتیجہ ہے کہ پیچھے آپ کی بیک گراؤنڈ زندگی کی حضور کی محبت میں کیسے گزری ہے، یہ اس کا ایک رزلٹ ہے. وہ آپ کی اس واقعے کا بھی انکار کیا ایک صاحب نے، تو وہ مجھے بتایا گیا کہ اس نے شدت سے انکار کیا، یہ ہو نہیں سکتا. بھی اب تم سے کو پوچھ کے کرے گا تو پھر ہوگا، تم سے پرمیشن نہیں ہوئی تو وہ نہیں ہوا. جہاں پہ 90,000 کی تعداد ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رزلٹ دینے کے لیے تنویر الحلق فی مسئلۃ رؤیت النبی والملک کے اندر اس کو بطور سند اور بطور دلیل پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات جاویدانی کے ساتھ زندہ ہے، اور اپنے مزار پر انوار میں جس طرح چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں. وہ آپ کا دست مبارک باہر آیا اور آپ نے جو بوسہ لیا، حضور غوث الثقلین وہاں پر موجود ہیں. اور یہ شعر اتنا پھر آپ کے لیے وجد آفرین تھا، سن 555 ہجری کی بات ہے. غوث پاک بھی یہی شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت شہاب الدین سہروردی یہاں پر آتے تھے تو وہ بھی یہی شعر پڑھا کرتے تھے. اولیاء نے اس کو بطور وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا منصور بطائحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے ماموں جان تھے، ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی والدہ کے شکم میں تھے وہ بیان کر دیا، تو 40 دن پہلے بشارت دی. تو کس لیے دی؟ کیا ان کے اندر اسپرٹ نہیں ہونی تھی جن کی آنے سے پہلے بشارتیں دی گئیں؟ ان کی شان نہیں ہونی تھی؟ یہ تو اظہار ہے اسی طرح. اور غازی صاحب ہم دیکھتے ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اندر جو ہمیں بہت سے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ اپنے معاصرین سے کوئی حسد نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت ہے. اور وہ غوث پاک سے جو محبت کی، آپ کے ایک مرید نے جو کہا تھا ان کی زیارت کروانے کے لیے، کہنے لگے حضرت میں نے احمد کبیر رفاعی کا نام تو بہت سنا ہے لیکن دیکھ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے نگاہیں جھکائی، پھر اٹھائیں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ادھر دیکھو. تو جیسے ہی انہوں نے نگاہ دوڑائی تو آپ کے پہلو میں سید احمد کبیر رفاعی کو بیٹھا ہوا پایا، اور دیکھا کہ بڑا آپ کا پرروب چہرہ مبارک ہے اور مضبوط توانا جسم ہے. اور وہ آگے بڑھے اور آپ سے مصافحہ کیا. پھر اس کے بعد ان کو جانا ہوا آپ کے علاقہ میں، بغیر پوچھے پہچان لیا کہ یہ احمد کبیر. ایک بات خاص ہے کہ وہ بڑا زور اس پہ دیتے ہیں علماء کو، کہتے ہیں کہ جو تم بات لوگوں سے کہتے ہو وہ پہلے کچھ کر کے پہلے خود اس پہ عمل کرو. اور کہتے ہیں میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جس پہ میرا پہلے عمل نہ ہو. جی غازی صاحب، چونکہ شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف لفظوں کے کھلاڑی نہیں تھے، یہ باعمل تھے، شریعت مصطفی پر کاربند تھے اور شریعت و طریقت دونوں کے امام تھے. آپ کے جو اقوال مبارکہ اور ملفوظات عالیہ ہمیں ملتے ہیں آپ کی کتاب البرہان المؤید میں، اس میں آپ نے شریعت کی پاسداری اور طریقت دونوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک نصاب طریقت بنا کر سالکین کے لیے اور طلباء علم دین کے لیے پڑھایا جائے سبقاً اور پڑھانے سے پہلے اساتذہ اور مشائخ ان کا عملی مظاہرہ بھی کریں تو یقین جانیے کہ یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اے میرے عزیز، تم یہ سمجھتے ہو کہ طریقت تمہارے والد کی میراث ہے اور یہ تمہارے باپ دادا کے سلسلہ سے منتقل ہوتی تمہیں چلی آ رہی ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. طریقت صرف اونی لباس پہننے، گدڑی پہننے، ہاتھ میں لاٹھی اور عصا پکڑنے کا نام نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے. اور ساری زندگی پھر آپ نے اسی طرح ہی عمل کر کے دکھایا ہے. آپ نے نہ تو علماء کو مشائخ سے متنفر کیا اور نہ ہی مشائخ کو علماء کی صحبت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. آپ کے فرمان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے
کہ شریعت ہو یا طریقت ہو، دونوں ہی یہ دین کے حصے ہیں. ایک دین کا ظاہر ہے، دوسرا دین کا باطن ہے، اور دین ان دونوں سے مل کر بنتا ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بعض علماء مشائخ کی بارگاہ سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بعض مشائخ علماء کی صحبت سے دور رہنے کے لیے بلے شاہ کا وہ شعر پڑھتے ہیں کہ اکو الف تنو درکار. اور وہ الف جو درکار ہے اس کے لیے کیا کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وہ کیا الف. اچھا جی خان صاحب، وہ ذرا واقعہ کہ وہ بخشش کی ضمانت ہو گئی اور وہ چٹ والی بات، وہ ذرا سنائیں نا کیا ہے. جی ہاں، آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ذکر ہوا کہ فلاں شخص جو ہے اس کا بہت شاندار باغ ہے، وہ بیچ رہا ہے. تو آپ نے پیغام دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ یہ باغ ہمارے ہاتھ جنت کے بدلے بیچ دے. اچھا، اللہ رب العزت اپنے بندوں شیخ اسماعیل تھا ان کا نام. جی ہاں، شیخ اسماعیل. تو ان کے بیٹوں نے جب سنا وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں ٹھہرو، ان سے کہو کہ وہ ہمیں تحریری طور پر دیں، لکھ کے دیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیں گے، ہم ان کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں ضمانت بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دے دیں. اچھا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے باقاعدہ لکھ کر دے دیا. اچھا. اور انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مرنے لگوں تو یہ تحریر میری قبر میں رکھی جائے. اچھا. اس تحریر کو ان کی قبر میں رکھا گیا. تو عصر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی قبر کے باہر ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا، اور اس پر آیا کہ ہم نے احمد رفاعی کے اعلان کے مطابق ان کو جنت عطا کر دی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. غازی صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدبر الامر، وہ امر کی تدبیر کرتا ہے. ٹھیک. اور اس نے اس تدبیر کے لیے حضرت خضر علیہ السلام جیسے کتنے لوگ کام پر لگا رکھے ہیں. تو بحر محیط میں اصل تو قرآن ہے. قرآن کریم میں غوطہ زن انسان کے لیے یہ چیزیں عجیب نہیں لگتی، وہ ان کو پاتا چلا جاتا ہے. لیکن جب ہماری نظر قرآن پر بھی اس حد تک رک جاتی ہے جہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی علامہ یہ صاحب. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی مثالیں ہوتی ہیں کہ اپنی مرضی کی چیز اخذ کر لی اور جو مرضی کے خلاف ہوئی وہ چھوڑ دی. یعنی کہ دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، ہم دین کی مرضی کے مطابق نہیں. حضرت عزیر زندہ ہو جائیں تو وہ ہمیں نہیں وارہ کھاتا بیان کرنا، باقی چیزیں ہمیں آتی ہیں. اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں 309 سال بعد، جی 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 ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ پہلے دیکھیے ان کی شخصیت کو کیسے عظیم لوگوں نے کیسے کیسے القابات کے ساتھ یاد کیا. ٹھیک ٹھیک. امام زاہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر پورا ترجمہ آپ کا دیا، اور تاریخ اسلام امام زاہبی کی، اس کے اندر انہوں نے امام زاہبی نے ان دونوں کتابوں کے اندر سید احمد کبیر رفاعی کو کیا کیا القاب سے یاد کیا. الامام، القدوہ، الزاہد، الکبیر، اور جملہ بڑا دیکھیے غور طلب ہے، سلطان العارفین. سبحان امام زاہبی جیسی شخصیت سید احمد کبیر رفاعی کے لیے ایسے جملے استعمال کرتی ہے. اور جو لوگ آپ کی جو مراتب سے غافل ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم امام زاہبی کی یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان کا ترجمہ دیکھ لیں 15 جلد میں، اور تاریخ اسلام امام زاہبی کی اس کی جلد نمبر 12 کے اندر ان کا دیکھیں، وہ پتہ چلے گا کہ کیسے محبت کے ساتھ ان کی کرامات کثیرہ کا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے آپ یہ بات جانیے کہ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جو محبت کی ہے، اور غوث پاک نے ان سے محبت کی ہے، یہ معاصرانہ محبت کی ایک بہترین مثال ہے. اور پھر آپ کی عاجزی، کسی نے پوچھا آپ کے سامنے ذکر کیا آپ یہ ہیں وہ ہے، فرمایا خاموش ہو جاؤ. انا ملاہ لسفینۃ منصور،
میں تو منصور کے سفینے کا ایک ملا ہوں، اللہ، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے بزرگوں کی عاجزی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ نے ایک مقام پر اپنے مریدین کو یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا تم لوگوں کو وہ درجات دلائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ آج کے دور میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگان دین نے جو عبادت صرف یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ کے کی ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہ کے کی اور دنیا کی اصلاح بھی اور مخلوق کی خدمت کی ہے۔ وہی حضرت ابوالحسن خرقانی نے جو اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ مسلک نہ ذات پوچھی جاتی ہے، آؤ کھانا کھاؤ اور جاؤ۔ بے شک اسی طرح یہ یعنی اولیاء کے جو آج بھی دیکھیں نا داتا صاحب، آپ جا کے دیکھیں بلا تفریق کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ روز کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح دیگر مزارات پہ آپ دیکھیں، یہ تو پریکٹس کرواتے ہیں نا، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کہ سب کو جو ہے کوئی اونچا نیچا نہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو ولادت کا سن ہے وہ ہے 512 15 رجب، اور آپ کے وصال کا ہے 578، یہ 66 برس عمر بنتی ہے۔ اور اہل محبت نے کیا خوبصورت اس کے لیے لفظ نکالا ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں، تو بشرا کے عدد نکالیں تو وہ 512 بنتے ہیں۔ واہ، تو یہ بشارت ہے آپ کی ولادت کی، اور پھر آپ کی حیات طیبہ ہوئی ہے 66 سال، تو اس میں لفظ اللہ اس کے عدد نکالیں تو وہ 66 بنتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ہے وہ آپ کی عمر کا کیسا سلسلہ بنا ہے۔ اور ہم پڑھ دیں البشر اللہ، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کی عمر کا جو ہے وہ 578 وہ نکل رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور 66 کا ایک اور بھی مطلب بنتا ہے نا، 12 بنتے ہیں، تو 3 بنے اللہ، رسول اور جبریل امین، پیغام لانے اور والے۔ 12 تو 12ویں والے ہیں، یہ تو ساری نسبتیں ہیں جی ان کی۔ تو غازی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے آپ کا جو علاقہ تھا، جس جگہ پہ آپ رہتے تھے، اس میں دیکھیے وہ چھوٹا سا ایک عبیدہ گاؤں تھا بتائے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، تو اتنی شہرت ملنے کے باوجود آپ نے علاقہ چھوڑ کے بصرہ قریب بڑا شہر تھا اس کے اندر رہائش نہیں کی، اور کسی علاقہ میں نہیں کہ اپنے علاقے کو نوازا ہے۔ یہ ہمیں بھی چاہیے، جو ہمارے کئی میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کئی بڑے علامہ بن جاتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے علاقوں کو چھوڑ کے بڑے علاقوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنا جس جگہ سے جنم لیا ہے وہاں کچھ نہیں دیتے۔ تو ہمیں یہ بھی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ اپنے علاقوں کو ضرور نوازیں۔ خاص اب آج کے دور میں یہ اولیاء کرام کی تعلیمات اور اولیاء کرام کی زندگیاں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ پڑھانی چاہیے اپنے نوجوانوں کو، نسل۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر ہم انسانیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین، جیسے احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 4 کتابیں علماء نے بیان کی ہیں کہ آپ نے جو تصنیف کی اس میں 2 مجلسان ہیں، ایک دیوان القصائد ہے، ایک مجموعہ ہے عدیہ اور عاد اور احزاب کا، اور ایک مجموعہ ملفوظات کا۔ تو ان لوگوں نے ان کتابوں میں اپنے عملی جواہر پارے رکھے ہیں، اور وہی آج اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اخلاق سنورنا، جب تک کوئی قوم اخلاقیات کی طرف نہیں آئے گی، اور وہ ان اللہ تعالیٰ کے باعمل بندوں کی نسبت سے ہی ہمیں نمونے ملتے ہیں۔ بٹ صاحب جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو یہ آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے آپ کا مطلب؟ جی بالکل غازی صاحب، ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات کو اگر ہم اسکول، کالج اور تمام تر تعلیمی اداروں میں نافذ کریں تو تبھی انسان جو ہے وہ سدھر سکتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ در حقیقت انسان کو انسان بناتی ہیں۔ آج ہم اس زور میں لگے ہیں، پوری قوت لگا رہے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بزنس مین بنانے ہیں، ڈاکٹر بنانے ہیں، یقیناً ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے انسان تو بن جائیں، اور انسان اگر بنیں گے تو یقیناً سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اور ان اولیاء کرام کے نقوش قدم۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، علامہ برکاتی، شکر ہے آپ خیریت سے پہنچ گئے۔ دھند کچھ کم ہوئی کہ نہیں راستے میں؟ بس وہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھتے ہیں، اس کا اثر ہوا ہے نا۔ میں پھر بھی دہرا رہا ہوں ناظرین کرام، یہ میں نے وظیفہ بتایا تھا اور الحمدللہ یہ بڑا کامیاب ہے۔ ضرور سورہ علم نشرہ جو ہے نا، اگر 11 دفعہ پڑھ لی جائے دھند میں، فوگ میں، تو اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے تو آپ کو تو راستہ ملتا جائے گا، جو پڑھتا ہوگا پھونک مار دیں۔ جی ناظرین کرام، وقت ہو گیا کتاب الشفا سے نسخے کا۔ جی ہر طرح کے مصائب و آلام اور رنج و غم سے نجات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام
تین بار آخری 3 صورتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے مصائب و علام سے محفوظ و معمون رکھے گا۔ شرط یہ ہے بالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنی آبرو بچا لیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔